ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ساری کائنات کے لیے امام، ہادی، رہنما، پیشوا، پیغمبر و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ درود و سلام کے بعد آج 27 رجب المرجب ہے، اور آج کی اس تاریخ کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ اس میں جو رات گزری ہے، اس رات میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کروایا ہے۔ اسراء و معراج قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اسے بیان کیا ہے۔ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، اس کی پہلی آیت اسی حوالے سے ہی جو تلاوت کی گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ ذات بڑی پاک ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات رواج پا گئی ہے اور اس تاریخ کو متعین کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ رات اور یہ تاریخ وہ والی تاریخ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، جبکہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں تاریخ کو، اور علماء کرام نے جب اس پر بات چیت کی ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 10 اقوال ذکر کیے ہیں کہ جناب یہ وہ تاریخ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے اور یہ ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے الرحیق المختوم سیرت کی معروف کتاب ہے، صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے 6 آراء لکھی ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے، لیکن وہ ان 6 آراء کو لکھنے کے بعد کسی ایک کو بالضبط یہ کہہ نہیں سکے کہ جناب وہ یہ تاریخ ہو سکتی ہے، یعنی تاریخ متعین نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے مہینے تک میں بھی اختلاف موجود ہے۔ جو بات ہمارے پاس پکی ہے، جس کا پتہ ہے، واضح ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال نبوت کے بعد آپ نے زندگی بسر کی ہے، اور ان دنوں کے اندر مکہ کے دور کے اندر یہ معراج کروایا گیا ہے، اس کا تو علم ہے، لیکن اس کی تاریخ کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تاریخ کا ہمارے ساتھ کوئی فائدے کا تعلق نہیں ہے، کہ اگر ہمیں اس کی تاریخ کا پتہ چل جائے تو ہمارے لیے کوئی فائدے والی بات نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں سے کوئی سبق ایسا نہیں ملتا ہے کہ اگر ہمیں تاریخ کا پتہ چل جائے۔ جن جن چیزوں کا ہمارے لیے فائدہ تھا
یا جو ہمارے لیے بہتر ہو سکتی تھی، اس معاملے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کو بیان کیا۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو اس دن کو منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اس کی رات کی جو عبادت، کچھ عبادتیں بنائی گئی ہیں باقاعدہ طور پر، اور کچھ ویسے کہ اس رات میں عبادت کی جاتی ہے، اور اس کے دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ کوئی رہنمائی ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے کوئی رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد اگر ہم یہ لگائیں اندازہ کہ کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 سال مدینہ کے زندہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں کے اندر کبھی اس دن کو باقاعدہ طور پر اس انداز میں منایا وہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کم سے کم 100 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے، تو ان صحابہ کرام میں سے بھی کسی صحابی نے اس دن کو باقاعدہ طور پر منایا نہیں ہے، اور صحابہ کرام نے ہمارے لیے دین کو محفوظ کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کیا ہے، انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، انہوں نے دین کو ہمارے لیے واضح کیا ہے۔ اگر یہ چیز، تاریخ والی چیز، اگر کوئی ہمارے فائدے کی ہوتی تو صحابہ کرام خود اس کو محفوظ کرتے، اور وہ کہتے کہ جناب یہ دن ہے، اس دن کو یاد رکھو، اس دن کا پتہ کرو۔ اور جن دنوں کا ہمارے لیے ضروری تھا، آج بھی وہ دن ہمارے لیے موجود ہیں۔ رمضان مبارک کا پورا مہینہ وہ ہمارے لیے متعین کر دیا گیا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہمارے لیے متعین کر دی گئی ہے، عاشورہ کا دن ہمارے لیے متعین کر دیا گیا ہے، عرفہ کا دن ہمارے لیے متعین کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت وہ ہمارے لیے متعین کر دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں، اور اگر یہ بھی کوئی فائدے کی چیز ہوتی تو یہ ہمارے سامنے واضح ہوتی، حتیٰ کہ علماء کرام نے، محدثین عظام نے، جنہوں نے اس کے بارے میں کوشش بھی کی، وہ کوشش کے باوجود کسی بات کو واضح نہیں کر سکے کہ یہ جو تاریخ ہے یہ درست ہے، اور باقی تاریخیں علماء نے بیان کی ہیں، ایسا نہیں کر سکے۔ وہ اللہ رب العزت نے جو چیز اس دنیا میں باقی رکھی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، البتہ جو لوگوں کی فائدے کی چیز ہے وہ دنیا میں باقی رہے گی۔ یہ فائدے کی چیز اگر ہوتی تو اللہ رب العزت اس کو بھی ہمارے لیے باقی رکھتے، اور جو لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی جو چیز، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ بیکار ہو کر کے چلی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ گھر بھی صحابہ کرام کی زندگی میں موجود تھا کہ اگر صحابہ کرام اس گھر کو، اس جگہ کوئی متعین کرتے، یا اس جگہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں کرتی، تو وہ بھی صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا، وہ بھی ہمارے سامنے اس طرح کی چیز بھی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لایا جاتا ہے بیت اللہ کے پاس، جس جگہ کو آج ہم حطیم کہتے ہیں، جو ایک چھوٹی سی دیوار ہے ایسے گول سے بنی ہوئی ہے، جو کہ اصل میں بیت اللہ کے اندر کا مقام تھا، اندر کی جگہ تھی یہ۔ تو مشرکین مکہ نے جب اس کی تعمیر شروع کی، ان کے پاس دولت اور پیسہ کم پڑ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کی اس دیوار یہ جگہ دے دی کہ یہ جگہ بھی بیت اللہ کے اندر ہی ہے، اور اس حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا ہے۔ اور معراج جو ہے وہ براق کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے براق کے ذریعے سے بیت المقدس، مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں تک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے۔ اور یہاں پر جو بات میرے اور آپ کے
فائدے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہاں سے معراج کروایا گیا وہ بیت اللہ کے پاس سے کروایا گیا اور پھر مسجد اقصی میں لے جایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر جو ایک سیڑھی کے ذریعے سے کروائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام تک پہنچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں آتے ہیں, مسجد اقصی میں آتے ہیں اور مسجد اقصی سے دوبارہ واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو دوبارہ بیت اللہ میں مسجد حرام میں آتے ہیں. یعنی جو ہمیں سبق یہاں سے لینا ہے, جو ہمارے فائدے کی یہاں پر چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں سے کام شروع کیا, آگے درمیان میں مسجد میں ہی لے جایا گیا, دوبارہ واپس پھر مسجد میں اور پھر مسجد میں. ہمیں مسجد کا مقام و مرتبہ اور مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے, مسجد کے ساتھ ہمیں جڑ کر کے رہنا چاہیے, مسجد کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے اور ہمارا مسجد کے ساتھ 5 وقت کا یہ جو تعلق ہے یہ 5 وقت ہم اس جگہ کی ضرور بضرور اپنی زندگی کے اندر زیارت کریں اور ضرور اس مسجد میں آئیں اور مقام و مرتبے کو پہچانیں اس کے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ابتدا بھی کی گئی ہے اور جہاں سے انتہا بھی کی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جگہ متعین کرتے ہیں جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانی تھی اور اس جگہ کو متعین کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس اونٹنی کے ذریعے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو چھوڑ دو, انہا مأمورہ, اس کو حکم دیا گیا ہے, اس نے اس جگہ پر بیٹھنا ہے اور جس جگہ پر یہ بیٹھی اس جگہ پر مسجد نبوی بنائی گئی. تو یہ مسجدوں کا بنانا اور مسجدوں کا آباد کرنا اور مسجدوں کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہمیں معراج کا جو سبق ہے وہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے. اور 5 وقت ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق بنے رہنا یہ ہمیں معراج جو ہے وہ سکھاتی ہے. یہاں پر معراج کے اندر ایک اور کام بھی ہے. آپ کو لے جانے سے پہلے آپ کا شق صدر اس کو ہم کہتے ہیں, شق صدر کیا گیا. شق صدر کا مطلب سینہ کھولا گیا یا آج کل کی نئی زبان میں کہیں کو سرجری کی گئی اور یہ جس کو اوپن ہارٹ سرجری آج کل کے دور کے اندر ہم کہتے ہیں یہ بائی پاس کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قلب اطہر وہ پہلے سے ہی سب سے زیادہ پاک ہے, لیکن اس قلب اطہر کو مزید زمزم کے ساتھ اس کو دھویا گیا اور دھونے کے بعد اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے ذریعے سے نور بھر دیا گیا اور یہ جو ہے بعد کے اندر ہماری میڈیکل سائنس کے لیے ایک مشعل راہ بنا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے اور انہوں نے اس حد تک آج پہنچے. تو بہرحال اس کے ذریعے سے یہ قلب اطہر کو صاف کر کے پھر اللہ رب العزت کے پاس اللہ رب العزت نے یہ معراج کروایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجدوں میں آنا, اللہ کے قریب آنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر کے لائیں. مسجد میں آتے ہوئے ہمیں وضو کی تلقین ہے, جمعے والے دن غسل کی تلقین ہے اور صرف یہ کپڑے اور اپنا جسم صاف نہیں کرنا ہے, اپنا دل بھی صاف کر کے آنا ہے. یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے جب آئیں تو اپنے دل کو بھی صاف اور شفاف کر کے غیبت سے, چغلی سے اور اس طرح کے جتنے کام ہیں ان سے ہم ان کو اس دل کو خالی کر کے آئیں. آپ کو پتہ ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معراج میں گئے تو معراج میں پتہ کیا ہوا؟ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی ہے, آپ نے جہنم کی بھی کچھ مناظر دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جن لوگوں کے ہاتھوں میں جو ناخن تھے
وہ ناخن تانبے کے ناخن تھے اور وہ بڑے بڑے ناخن تھے، اور ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ اپنے جسم کو نوچ رہے تھے، اپنے چہرے کو، اپنے جسموں کو وہ نوچ رہے تھے بار بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے آ کر کے ہمیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیں آ کر کے یہ باتیں بتائی ہیں، اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیا بتائی کہ یہ جو نوچنے والے تھے یہ کون لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہو کر کے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ام ہانی کو بتاتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو مت بتائیے، یہ آپ کو جھٹلا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو یہ بتانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا تو لوگ اس کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ صدیق اکبر، جن کو صدیق کا لقب اسی لیے دیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے بات کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق، یہ صداقت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے فرامین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سچا قرار دیں، اور صرف زبان سے نہیں، ہم ان کو اپنے عمل سے سچا قرار دیں، تو ہم بھی صدیق کے مرتبے اور مقام کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے قرآن کے اندر اولئک الذین اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں یہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہمارے بھی اعمال ویسے ہو جائے تو ہم بھی صدیقین کا مرتبہ پا سکتے ہیں۔ مرتبہ کیا ہے کہ ہم صداقت کر لیں، وہ یقین کر لیں، اللہ رب العزت کی باتوں کا اطاعت اور فرمانبرداری کر لیں۔ یہاں پر اطاعت اور فرمانبرداری ہی بتائی جا رہی ہے۔ یہ معراج ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم نے اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ مشرکین مکہ نے نہیں مانا کیونکہ عقل نہیں مانتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو یہ جو مسح ہم کرتے ہیں یہ مسح پاؤں کے اوپر سے نہ ہوتا، پاؤں کے نیچے سے ہوتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے سے لگتی ہے، لیکن کہا یہ دین عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ مسح اوپر ہی کیا جائے گا۔ اور آج اگر ہم مزید چیزیں دیکھتے ہیں تو عقل کے اعتبار سے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے ابراہیم کے لیے یہ آگ ٹھنڈی اور خوشبودار اچھی بن جا۔ آگ جلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی بندہ کھائے پیے کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ چند دن رہے گا، وہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور یہاں ہمیں قرآن کہتا ہے اصحاب کہف 309 سال تک وہ بغیر کھائے پیے زندہ بھی رہے، اور 309 سال تک وہ سوئے بھی رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بعد میں جگایا بھی۔ یہ عقل نہیں مانتی ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کر کے دکھایا ہے۔ عقل نہیں مانتی ہے کہ گود کے اندر بچہ وہ پیدا ہوا ابھی اور وہ بول سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود کے اندر بولوا کر کے دکھایا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے اللہ رب العزت نے اپنا بندہ بنایا ہے اور مجھے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نماز کے قائم کرنے کی بات کی ہے، نماز قائم کرنے والا بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کنکریاں بولتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کھجور کے تنے کا بنا ہوا ممبر وہ روتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے، یہ عقل نہیں مانتی ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے ہوا ہے
اور ان لوگوں نے، ان صحابہ اکرام نے جن کے سامنے یہ معراج کا واقعہ ہوا ہے، انہوں نے اس پر ایمان لائے ہیں۔ عقل نہیں مانتی ہے، ایک پیالہ ہے اور 117 لوگ اس کو پی کر کے اور سیر ہو جاتے ہیں، یہ عقل نہیں مانتی ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ ہوا ہے۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو جن پر ایمان لایا ہے۔ مسلمانوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ ایمان لائیں، کافر اور منافقین کا یہ شیوا نہیں۔ ہمارے اندر یہ اطاعت اور فرمانبرداری اور یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ یہی جو ہے اس معراج کا سبق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا ہے، اس معراج میں آپ کو سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، اور یہ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا اللہ قرآن کریم کے اندر نہیں کہا کہ نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یہ کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نظریں ان کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، وہ خود اللہ رب العزت ان نظروں کو دیکھتا ہے، یہ نظریں ہمیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، تو لہٰذا اللہ کو دیکھنے والی بات نہیں ہوئی ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا تک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی تھی، اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا ہے۔ اور سدرۃ المنتہا آپ جانتے ہیں کہاں پر ہے؟ اچھا یہ بات بھی دیکھیے، اچھا اب یہ جو ہمارے ہاں دنیا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا ہمارے ہاں جو کچھ ہے اوپر نیچے، اس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے کہ ایک سورج ہے، اس کے گرد جو ہے وہ زمین گھومتی ہے، سورج، اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ کل 8 سیارے ہیں، کل 8 سیارے اس کے اندر ہیں، اور اس میں سے جو سب سے قریب ترین سیارہ ہے، اگر جہاز کی فل سپیڈ رفتار کے ساتھ اگر ہم وہاں تک پہنچنا چاہیں تو ہمیں 5 سال 3 مہینے لگیں گے، 5 سال 3 مہینے اس ایک سیارے تک پہنچتے ہوئے ہمیں لگیں گے۔ اور جو 8واں سیارہ ہے، اس میں تفصیل میں نہیں ذکر کرتا ہوں، بہت ساری تفصیل، 8واں جو سیارہ ہے، اگر ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو جہاز کے ذریعے سے 744 سال یہ ہمیں لگیں گے وہاں تک پہنچتے ہوئے۔ اور ابھی ایک اور سیارہ بھی اس سائنس نے دریافت کر لیا ہے، اور کتنے سیارے یہاں پر موجود ہیں یہ ابھی دریافت ہوا ہے، اس کے اندر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 1735 سال لگیں گے کہ ہم وہاں تک پہنچیں۔ اور یہ جو ہمارا سورج ہے، اگر وہاں تک ہم پہنچتے ہیں تو یہ 19 سال لگیں گے سورج تک پہنچتے ہوئے۔ اور سورج اس طرح کی جو ہمارے پاس زمین ہے نا، یہ کئی زمینیں، یعنی وہ بے حساب زمینیں، اگر کئی زمینیں ہوں تب جا کر کے ایک سورج جتنی بنتی ہیں، سورج اتنا بڑا ہے۔ یہ ایک نظام شمسی ہے جس میں وہاں تک پہنچتے ہوئے ہمیں یہ نظام، اور یہ بھی بات آپ کو بتا دیں کہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی یہاں پر بھی یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تو ایک نظام شمسی ہے، اس دنیا میں 2 ارب سے زائد، ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 ارب سے زائد نظام ہائے شمسی یہاں پر موجود ہے، 2 ارب سے زائد۔ اور ابھی تک جو سائنس نے دریافت کیے ہیں 250 ارب جو ہے وہ نظام شمسی جو ہے نا انہوں نے دریافت کیے ہیں۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہاں سے سورج تک پہنچنے کے لیے ہمیں 19 سال درکار ہیں، لیکن حدیث کے اندر ہمیں ایک اور رفتار کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر زمین سے آسمان تک پہنچا جائے تو آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کی مسافت ہے۔ اب وہ 500 سال مسافت وہ کس رفتار کی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ سورج تک تو ہمیں 19 سال جو ہم نے آج دن تک رفتار ایجاد کر لی ہے نا، اس سائنس نے جو ایجاد کی ہے اس رفتار سے تو ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں،
لیکن اس سے بھی آگے یہ قرآن، یہ ہمیں حدیث کے اندر بتایا گیا ہے آسمان تک 500 سال لگیں گے، پھر کہا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، پھر اس سے آگے دوسرے آسمان تک ساتوں آسمانوں تک ہمیں 500 سال لگیں گے، اور ساتواں جو آسمان ہے اور اس کے اور آگے پھر کرسی ہے، اس کے درمیان میں بھی 500 سال ہے، اور کرسی اور پھر پانی ہے، اس پانی کے درمیان اور کرسی تک، پانی تک پہنچتے ہوئے کرسی کے بعد وہ بھی 500 سال ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ اتنے بلند ہیں۔ اب اس میں سے سدرۃ المنتہا جس کو قرآن کریم نے بیان کیا عند سدرۃ المنتہا کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، عندہا جنت الماوا، اس کے پاس جنت بھی ہے، تو وہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی جڑیں، وہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، اور یہ درخت اتنا بڑا بیری، سدرہ ہمارے ہاں تو عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، تو کہا یہ بیری کا درخت ہے، یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ 6 آسمان میں ہیں، اور یہ درخت 7ویں آسمان کے اوپر تک پھیلا، اس 7ویں آسمان کے اوپر بلندیوں تک پھیلا ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے ہیں، اور یہ جو سدرہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہا کہ اس کے پتے جو ہیں ہاتھیوں کے کانوں کی طرح سے ہیں، اور اس کا پھل جو ہے وہ ہجر ایک علاقہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کے مٹکے ہوتے تھے، کہا اس کے مٹکوں کی طرح کا اس کا پھل ہے، اور اس کے اوپر رنگ برنگ رنگ ہیں، مختلف قسم کے اس کے رنگ ہیں، اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے اس کی ایک ٹہنی کے سائے میں اگر ایک تیز گھڑ سوار اگر چلے تو وہ 100 سال تک وہ چلتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا ایک ٹہنی کا۔ اس سدرۃ المنتہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروائی گئی ہے جنت کی اور جہنم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لے کر کے گئے اللہ رب العزت نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے وہاں پر بلایا تھا، اور یہ جو مقصد تھا ہمیں اصل میں اس پر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے گئے تھے اور کیا ہوا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ بات بھی کی ہے، یعنی نظر نہیں آ رہے اللہ رب العزت، لیکن اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی بھیجا ہے، جبریل امین وحی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی باتیں انبیاء کو خواب کے ذریعے سے بھی بتائی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی باتیں انبیاء کو الہام کے ذریعے سے کہ ان کے ذہنوں کے اندر کوئی بات یقینی طور پر ڈال دی گئی، تو یہ انداز بھی اللہ رب العزت کا تھا۔ یہاں پر یہ کوئی خاص چیز ہے جس کے لیے اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، سدرۃ المنتہا تک بلایا ہے، اور وہاں سے جو اللہ رب العزت نے چیز دی ہے ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ وہ 27 رجب ہے یا کوئی اور تاریخ ہے۔ ہمیں تو اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے، اور وہ چیز اللہ رب العزت نے وہاں پر 50 نمازیں ہمیں دی، 50 نمازیں، 3 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس موقع پر میں 3 چیزیں لے کر کے آیا ہوں، اور اس میں سب سے بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے ساتھ یہ بھی ایک خیر خواہی ہے، ہمارا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ خیر خواہی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ بات کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو 50 تھی 50 سے وہ 5 پر آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ اب بھی کہتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ 50 ہیں لیکن ان کا اجر یہ 5 ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب وہ 50 کے برابر ہے، ایک نماز وہ 10 کے برابر ہوتی ہے، اور اسلام بڑا بہترین ہے، اس کے اندر تو اور بھی بڑی خیر ہے، کتنی بہترین خیر ہے، کہا کہ اگر نیکی انسان کرنے کا ارادہ کر لے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے،
اور جب کر لیتا ہے تو 1 کے بجائے 10 لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو نہیں لکھی جاتی ہے جب تک وہ کرتا نہیں ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا تھا اس کے بعد اس نے اس کو نہیں کیا تو نہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، نہ کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے وہاں سے جو چیز لائی گئی ہے وہ یہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے۔ اب اس کفر سے نا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر سے مراد وہ والا کافر نہیں ہے جیسے یہودی ہیں، جیسے عیسائی ہیں، جیسے وہ کافر ہیں، وہ کافر مراد نہیں ہے، اس سے مراد چھوٹا کافر ہے۔ لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا، ہم کہیں گے کافر، لیکن ہے چھوٹا۔ کیا ہمیں چھوٹا کافر برداشت ہے؟ ایک نماز چھوڑنے سے، جان بوجھ کر جس نے ایک نماز چھوڑی وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جس نماز کے لیے اللہ نے یہ اہتمام فرمایا ہے سدرۃ المنتہا تک، جو آپ کو میں نے یہ بڑھائی بتائی ہے، کتنا بڑا اللہ رب العزت نے کہاں تک لے کر کے گئے ہیں، اور اس کے لیے کہ نماز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، اور یہ زیادہ نہیں ہے، صرف 5 وقت میں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں پڑھ سکے ہیں تو آپ اس کو ہر صورت میں کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے پڑھیں، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر کے پڑھیں، لیٹ کر کے نہیں اشارے سے پڑھیں، آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش آئے اس وقت پڑھیں، آپ سوئے جب جاگ گئے اس وقت پڑھیں، آپ بھول گئے جو ہی یاد آیا اس وقت پڑھیں، ہر حالت میں اس نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ضرور ہے۔ اور یہ جو نماز ہمیں اتنے انداز میں دی گئی ہے، ہم وہ نماز آ کر کے شروع کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے ہم اس میں کہہ کے آ رہے ہیں۔ جو معراج کا سبق ہے ہمیں وہ لینا چاہیے، یہ اہم نہیں ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی، یہ اہم نہیں ہے وہ جگہ کون سی تھی، اہم تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کر کے کیا آئے ہیں، پیغام کیا ہے، چیز کیا ہے، جو ہمارے پاس آئی ہے وہ چیز کیا ہے، وہ اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا معراج کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں پکی کر لیں، اور نماز میں سے کوئی معافی نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں، اور نماز کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں آپ بتا رہا تھا کہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی بندہ رات کو سوتے ہوئے اگر وہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے کفتاہ، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس کو کفایت کر جاتی ہے۔ اور یہ 2 آیتیں فرمایا ایک دن جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھا، آواز آئی، آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتایا کہ یہ آج وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اتنے میں اس فرشتے نے آ کر کے سلام کہہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ 2 نور نہیں دیے گئے، اور وہ نور کیا ہے؟ فرمایا وہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فاتحہ یہ 2 نور ایسے ہیں جب بھی آپ یہ پڑھ کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے اللہ ضرور عطا کرے گا۔ یہ اس قدر عظیم چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو دی گئی تھی وہ یہ فرمایا کہ آپ کی امت میں جب بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے شرک نہیں کیا، جس نے شرک نہیں کیا، آج ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں کسی طرح کا شرک ہونا نہیں چاہیے۔ کہا کہ اگر جس بندے نے زندگی ساری کے اندر گناہ کیے لیکن شرک نہیں کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معافی کا پروانہ ضرور سنائے گا، اگرچہ اس کی سزا اس کو بھگتانے کے باوجود اللہ اس کو جنت ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ بھی خوشخبری جو ہے وہ ہمیں اس معراج سے سنائی گئی ہے۔ تو معراج کے یہ 3 سبق یہ ہمارے ہاں یاد رہنے چاہیے کہ ہمیں طہارت و پاکیزگی کی بات کی گئی ہے، ہمیں
مسجدوں کے ساتھ تعلق کی بات کی گئی ہے، ہمیں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں آ کر کے امامت جو کروائی ہے انبیاء کو، اس سے بھی اس نماز کی تلقین ہو رہی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے آیات، ان کا ذکر و اذکار ہے۔ اور ذکر و اذکار میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں جاتے جاتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے ساتھ ایک خاص محبت فرمائی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص محبت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا اقرأ منی امتک السلام، فرمایا اپنی امت کو میری طرف سے سلام عرض کرنا۔ حضرت ابراہیم کا ہمارے لیے سلام بھی آیا ہوا ہے، اور صرف سلام نہیں، سلام کے ساتھ ایک پیغام بھی آیا ہے، اور وہ پیغام یہ فرمایا کہ یہ جو جنت ہے، جنت بڑی خوبصورت ہے، اور فرمایا اس کے اندر اس کی جو مٹی ہے، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اگانے والی ہے، اور کہا یہاں جگہ بہت خالی پڑی ہوئی ہے، کہا یہاں پر جو ہے نا وہ درخت لگائے جائیں۔ اور درخت لگانے کے لیے کیا فرمایا گیا؟ فرمایا درخت لگانے کے لیے یہ پڑھا جائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا جائے تو جنت کے اندر ہمارے تمہارے لیے درخت لگتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر ہمارے ہاں یہ درخت لگانے کی شجرکاری کی مہم باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر ہم شروع کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہماری ضرورتیں ہیں کہ آج درخت لگے۔ میرے بھائی اسی طریقے سے جنت میں بھی ہمیں ضرورت ہے، تو ہمیں ذکر و اذکار کا یہ جو تلقین کی گئی ہے، یہ بھی معراج کا ایک بہترین سبق ہے۔ معراج کے اسباق تو بہت زیادہ ہیں، بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔